وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جاں حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں عدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے تعظیم سے محبت سے پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عزیز محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج رب ذوالجلال نے ہمیں بڑا ہی برکتوں سعادتوں اور رحمتوں والا دن عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات آج کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے خوشیوں راحتوں مسرتوں کا باعث بنائے، اور رب ذوالجلال آج کے روز ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم گنتی پوری کر لو، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے تم روزے رکھ لو تو پھر کیا کرنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر جس طرح رب کائنات نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ رب ذوالجلال کی تم نے تکبیریں بیان کرنی ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عید سعید کے دن جو ہے اپنے گھر سے نکلتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بآواز بلند تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور پھر عید پڑھنے کے بعد پھر جو ہے ایسے ہی تکبیریں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے جس راستے سے آنا ہے اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے، یعنی راستہ بدل کر جانا۔ کیونکہ جہاں جہاں سے آپ گزرتے جائیں گے اور اللہ کی تکبیر کو اللہ کی بلند جو ہے وہ بڑائی کو کبریائی کو بیان کرتے جائیں گے تو ہر وہ رستہ آپ کے لیے قیامت والے دن گواہی دینے والا بن جائے گا، اور ہر قدم پر جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو معمول تھا خصوصاً عید الفطر کے دن، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے بھی یہ دو دن موجود تھے، اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا فرمایا کہ لوگ اس دو دنوں میں اس میں وہ کھیل کود تماشا لہو و لعب طرح طرح کے جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ جاہلانہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رب ذوالجلال
جلال نے ان دونوں دن کے بدلے میں تمہیں بہتر دن دو عطا فرما دیے ہیں۔ فرمایا ایک عید الفطر یہ یوم انعام کا دن عطا فرما دیا ہے، اور ایک عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا پہلے کھیلا کودا کرتے تھے، اس میں جو ہے وہ عجیب تماشے کرتے تھے۔ فرمایا اب ان دنوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں تم پہ عبادت کو لازم کر دیا کہ عید پڑھو، دعائیں مانگو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کی امید رکھو، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفارہ چاہو، معافی طلب کرو۔ تو فرمایا اس دن اللہ کی رحمتیں اس انداز سے برستی ہیں، اس انداز سے برستی ہیں کہ فرمایا کہ زمین کا چپا چپا بھی خالی نہیں رہتا جہاں پہ نوریوں نے اپنے پر نہیں بچھائے ہوتے۔ تو ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر موڑ پہ، ہر جو ہے وہ گھر کے دروازے کے باہر جو ہے آج فرشتے صدا لگا رہے ہیں، فرشتے آوازیں بلند کر رہے ہیں، اے امت مسلمہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں سے نکلو اور عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تم نے مزدوری کی ہے آج اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں اجرت عطا فرمانے والا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم النحر حتی یرجع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ جب عید الفطر کے دن اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے حضور کچھ کھانا تناول فرما لیتے، یعنی طاق عدد میں کھجورے جو ہے وہ آپ تناول فرما لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر کھائے پیے جو ہے وہ مسجد میں تشریف یعنی عیدگاہ کی طرف تشریف لاتے، اور عید کی نماز پڑھا کر پھر سرکار مدینہ گھر جاتے، اور گھر جا کے آپ کھانا تناول فرماتے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اتنا عظیم و شان دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے، اور کتنا جو ہے امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں جو ہے وہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے متعدد جو ہے وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں جو آج کے دن کی فضیلت کو بالخصوص بیان کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عظیم الشان صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا چاند جب نکل آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنا کرم فرماتا ہے، بالیقین سب جانتے ہیں کہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جو شیاطین ہیں، جن ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والے جو ہے وہ خشوع سے عبادت کر سکیں، اچھی طرح جو ہے وہ عبادت کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی عبادت نہ کرے تو بندہ سوچتا ہے یار، تو پہلے تو بندہ تانا دیتا تھا کہ شیطان نے ورگلا دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو یہ بندہ عبادت سے محروم رہ گیا، اس نے نیکیاں نہیں کی۔ اس مہینے میں تو وہ شیطان بھی جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، پھر بندہ جو ہے وہ عبادت کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا اس کا نفس سے جو ہے امارہ ہے، جو اس کا اپنا نفس ہے، فرمایا کہ وہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ شیطان کو رب نے جکڑ دیا، اب نفس بندے کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اپنے نفس کو جکڑ لے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسری چیزوں سے محفوظ کر لے، اور چاہے تو اپنے نفس کو جو ہے وہ گناہ کرتا پھرتے، جو مرتی معاملات کرتا پھرے۔ تو فرمایا یہ اپنا انسان کا نفس ہے جو انسان کو برائی پر آگے لگاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا اسْتَحَلَّ حَلَالُ شِوَالٍ نُودِيَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَىٰ
जवाइजिकुम, फरमाया जब शवाल का चांद, यानी ये जो रात को चांद नजर आया है, शवाल का चांद जब जाहिर होता है तो फरमाया ईमान वालों को सदा दी जाती है क्या कि अनिगदू इला जवाइजिकुम, कि अपने इनामात को हासिल कर लो। जब बंदा मजदूरी कर लेता है, महीना हो जाए, फिर मालिक उसे जो है वो उजरत देता है, उसकी मजदूरी का सिला देता है। बाज अगर उसने ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मजदूरी की हो, ओवर टाइम भी लगाया हो, तो उसको मालिक खुश हो के कहता है यार ये तुम्हारी तनख्वाह है और ये तुम्हारा ओवर टाइम है और ये तुम्हारी ईद है। और फिर अगर किसी ने थोड़ा सा मामला जो है और ज़्यादा किया हो तो मालिक उस पे और ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उसको बहुत ज़्यादा दे देता है कि तुमने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया है, बड़ी अच्छी मजदूरी की है तुमने, ये लो मेरी तरफ से जो है ये तुम्हारी तनख्वाह डबल है, पहले मैं तुम्हें इतनी देता था अब डबल दे रहा हूँ और साथ तुम्हें ईद भी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुश हो गया हूँ कि तुमने जो है कमा हक़्क़ुहू मजदूरी की है। ये एक दुनिया के आम से मालिक की मिसाल है। और जो मालिकुल कुल है, या युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जो करीमों का भी करीम है, जो सारे जहां का मालिक है, अगर बंदे ने उसकी मजदूरी अच्छे और ahsan अंदाज से की होगी तो वो मालिक कितना करम बरसाएगा, वो मालिक कितना खुश होगा, वो मालिक कितनी रहमतें अता फरमाएगा, कितनी बरकतें अता फरमाएगा। फरमाया फिर सुनो, व अकल्लु मा युजाजा बिहिर राजुलु, फरमाया जो सबसे कम अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है ना, वो कितना है। अब ये सवाब सुनना है और पूरी मस्जिद सुभान अल्लाह की सदा से गूंजनी चाहिए। फरमाया जो कम जो है वो अल्लाह ताला उजरत देता है, सबसे कम, अब ज्यादा की बात नहीं। फरमाया जो कम है वो ये है अन युक्तबा लहू अल्फा अल्फा हसनतिन, फरमाया रब्बे जुल जलाल सबसे कम ये उजरत अता फरमाता है कि रब्बे कायनात इस दिन 1000 नेकी बंदे को अता फरमाता है, 1000 नेकी अता फरमाता है। और फिर फरमाया व युमहा अनहु अल्फा अल्फा सय्या, फरमाया 1000 नेकी अता फरमाने के साथ साथ रब्बे जुल जलाल उस बंदे के 1000 गुनाह भी माफ फरमा देता है। तो ये इतना बड़ा लुत्फ़ो करम और इतनी बड़ी जो है वो मेहरबानी क्यों है। फरमाया ये इस वजह से है कि बंदे ने बड़ी मुशक्क़त की, बंदे ने 20 तरावीह पढ़ी और फिर कुरान पाक भी सुना, कुरान मजीद की तिलावत भी सुनी, फिर उसने जो है वो 17 रकत इशा की थी, फिर साथ 20 और मिला ली। अब देखें ये कितनी रकात बन जाती हैं और पूरे दिन में उसने जो है वो कितनी इबादत की। पहले बंदा फजर के बाद उठता था, लेकिन रमज़ान की बरकत ये हुई कि बंदा जो है वो सहरी के लिए तहज्जुद टाइम उठा होता है, नमाज तहज्जुद भी अदा करता है, तो फरमाया फिर सहरी भी खाता है, सहरी में भी बरकत है। जब रोज़ा रखता है तो फरमाया जब ये सारी मजदूरी बंदा कर लेता है, तो मैंने जब मिसाल दी कि अगर थोड़ी मजदूरी की हो तो उसको पूरा अजर दिया जाता है। अगर ओवर टाइम भी लगाया हो, 20 तरावी है ये ओवर टाइम है, 7 नफल नफाफिल है, नमाज तहज्जुद है, तो जब ये बंदे ने ये सारे अमाल किए होंगे तो फिर अल्लाह ताला उसको इनसे बढ़कर ये कम दर्जा है, फरमाया फिर हज़ारों नहीं फिर लाखों में सवाब अता फरमाएगा। तो फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं मुझे मेरी जो है उम्मत के लिए मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई गई हैं। फरमाया आज से पहले किसी नबी की उम्मत को, किसी नबी को ये 5 चीज़ें नहीं अता फरमाई गई। उनमें से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो ये रोज़ेदार की मुँह जो है, मुँह की बू जो है ये अल्लाह ताला को पसंद है, और फरमाया ये फ़कत मेरी उम्मत का खासा है।
یہ پہلی امتوں کے لیے اتنا بڑا اجر نہیں تھا کہ رب ذوالجلال کو ان کے منہ سے آنے والی روزے دار کے منہ کی بو بھی پسند ہو. فرمایا یہ میری امت کا خاصہ ہے. اور پھر میں نے جمعۃ الوداع اس سے پہلے جمعے میں یہ حدیث مبارکہ ایک بیان کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صوام ہیں، روزے دار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، فرمایا ان کی پہچان ہی الگ ہوگی. ان کا جو ہے قیامت والے دن ان کو پہچانا ہی ایک مختلف انداز سے جایا جائے گا. فرمایا کس انداز سے؟ فرمایا جب بروز حشر وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، تو فرمایا ان کی منہ کی جو ہے خوشبو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ کہا جائے گا لوگوں دیکھ لو یہ وہ میرے امتی ہیں جو روزہ رکھتے تھے، آج ان کے منہ سے کتنی اعلیٰ خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو فرمایا ایک تو یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. بندہ سحری ٹائم اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس نے بستر چھوڑا ہے، اس سے اعلیٰ اس کو جنت کا بچھونا عطا فرمانا. بندہ سحری کرتا ہے، سحری کی غذائیں دعائیں کرتی ہیں، سحری کے برتن دعائیں کرتے ہیں. باری تعالیٰ یہ سحری کر رہا ہے، اس کو جو ہے جنت کے سونے چاندی کے برتنوں سے کھانا کھلانا. اور پھر جس چیز کو وہ کرتا جاتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے دعائیں کرتی جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جنت. پھر اللہ تبارک و تعالی ہر دن رمضان شریف میں جنت کو سجا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، آراستہ کر دیتا ہے، اس کی خوشبوئیں بڑھا دیتا ہے، اس کی رونقیں دوبالا کر دیتا ہے. باری تعالیٰ کس لیے؟ فرمایا یہ فقط امت مصطفیٰ کے لیے ہے. فرمایا یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے. پھر فرمایا کہ یہ مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، انہوں نے رمضان میں جو ہے صبر کیا، اس کا بڑا اجر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آخری اجر ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے فَيُغْفَرَ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. فرمایا اب سارا مہینہ جب انہوں نے عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب ہوئے، تو فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آہیا لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے؟ تو میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا لا ولکن العامل یوفی اجرہ. فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، اس کا تو ایک اپنا مقام ہے. فرمایا یہ عید الفطر کی رات ہے جس میں رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو انعام عطا فرماتا ہے کہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو فرمایا یہ 5 چیزوں میں سے یہ کچھ چیزیں میں نے بیان کی. فرمایا یہ 5 چیزیں جو ہے فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کو جو ہے وہ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ذیشان ہے کہ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اندہ کل فطر من شہر رمضان کل لیلۃ اتقا من النار 60 الفا. فرمایا کہ ہر افطاری جب بندہ کرتا ہے ہر رات کو رب ذوالجلال جو ہے وہ 60,000 بندوں کی جو ہے وہ مغفرت کر دیتا ہے. فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ آتَكَ اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَكَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ. تو فرمایا کہ جب عید الفطر آتی ہے، فرمایا اس پہلے تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 60,000 کی بخشش فرماتا ہے. تو فرمایا اس رات کو اللہ یہ کرم فرماتا ہے کہ فرمایا کہ جتنے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معاف کیا ہوتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال ان سے بڑھ کر جو ہے اس رات کو اس دن کو بندوں کو معاف فرماتا ہے. پھر فرمایا 30 مرتن 30 مرتبہ. فرمایا 60 الفا. فرمایا جو ہے 60,000 یعنی ڈبل کر کے اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اکاؤنٹ کر لیں، پھر ساری راتوں میں جتنے بنتے ہیں فرمایا ان ساری راتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا پھر ان کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. ایک رات نہیں بلکہ ساری راتوں میں. اگر کروڑ بندے کی مغفرت ہوئی ہوتی ہے ساری راتوں میں، تو فرمایا اس دن رات میں رب ذوالجلال 2 کروڑ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے.
ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ فقط ان بندوں کے لیے ہے کہ جو بندے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے عید کا دن ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادے، عید کا دن ہے اور لباس ان کا جو ہے وہ ہلکا ہے۔ باپ نے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا بیٹا آج عید کا دن ہے، باہر جائیں گے لوگ تانا دیں گے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اور عید کے دن اس نے کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، اچھا لباس پہن لو، عمدہ لباس پہن لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی زاہد تھے، بڑے عبادت گزار تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جی مجھے ان کی ناراضگی اور مجھے ان کی خوشی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ فرمایا اگر تو میرے روزے، میری نمازیں، میرے ماں باپ مجھ پہ راضی ہیں تو مجھے کسی کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرا رب مجھ پہ راضی ہو گیا ہے، میرے ماں باپ مجھ پہ راضی ہیں، تو مجھے اعلیٰ لباس پہن کر خوش ہو کر لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو مجھے یہ جشن منانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں کیوں خوشیاں مناؤں، کیوں جشن مناؤں کہ اگر میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے، اگر میرا رب بھی مجھ سے راضی نہیں ہوا؟ تو اس لیے یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ رحمتیں اس کے دامن سے آج لپٹیں گی، اس کے دامن میں آ جائیں گی کہ جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا اور سچی توبہ کی ہوگی۔ پھر ابھی موقع ہے، ابھی وقت گزرا نہیں، ابھی فرشتے صدائیں لگا رہے ہیں، گلی محلوں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں نکلو نکلو اپنے انعام حاصل کر لو، اپنی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اجرت ملنے والی ہے وہ حاصل کر لو۔ اجرت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، رب کائنات تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے، رب کائنات تمہارے لیے نیکیاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، فرمایا جس نے بھی اجرت کی، جس نے مزدوری کی، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے آج میں اس کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کروں گا۔ فرمایا جس نے بھی اجرت کی ہے، فرمایا میں اس کی اجرت سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا۔ فرمایا آج کے دن امت مصطفیٰ کے جو غلام ہیں، امت مصطفیٰ کے جو افراد ہیں، فرمایا جو مانگتے جائیں گے، جو ہاتھ اٹھا کے صدائیں کرتے جائیں گے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں سب کی دعائیں بھی قبول کرتا جاؤں گا، سب کے گناہوں کو بھی معاف کرتا جاؤں گا، سب کے لیے رحمتیں بھی عطا کرتا جاؤں گا، سب کے لیے برکتیں بھی عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا یہ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، فرمایا یہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن میرے دینے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے رب ذوالجلال کی رحمتیں مسلسل آج برس رہی ہیں اور چاہیے آج ہم اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے بھریں، اللہ تعالیٰ کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کریں، اور آج کا دن ہم کوئی کھیل تماشے میں نہ گزاریں بلکہ عزیز و اقارب سے ملیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور جو آپ سے ناراض ہیں آج تہ دل سے ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کر لیں، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ آگے جو ہے وہ بھی معاف کر دے، وہ کہے یار میں نے رب کی رضا کے لیے آج معاف کر دیا۔ تو اس لیے آج خوشیوں کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں۔ دل توڑنا سارے جانتے ہیں لیکن دل جوڑنا جو ہے وہ بہت کم جانتے ہیں، تو آئیے دلوں کو جوڑیں، اپنے تعلقات کو جوڑیں، صلہ رحمی کریں، آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں پیار بانٹیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفتیں بانٹیں، اور آپ زمین پر اگر ایک بندے کو راضی کر دیں گے تو عرش بری پر رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی یہ پر وقار جو دن ہے یہ برکتوں والا ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ آغاز ہوگا نماز کا۔